دمشق کے قید خانے میں ان مجاہدین اسلام کی داستان جنہوں نے اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھیں۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ 3-4 سال پہلے کا ہی تو واقعہ تھا۔ دمشق کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے گزرتے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدم چلتا رہتا تھا۔ وہ نہیں یاد کرنا چاہتا تھا کہ اس وقت کا جو گزرا گیا تھا۔ اس کے آہستہ آہستہ مدھم مدھم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ دل کی یہ دھڑکن ماتمی دف کی مانند تھی۔ وہ تو مہجور اور مقہور زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا۔ اس کے دل میں تعصب نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام اور دین کا پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا۔ اب نہ کردہ گناہوں کی اسے جو سزا مل رہی تھی اس نے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں۔ وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید میں جان دینی ہے اور اسے گمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن ہوا، دفن نہ بھی ہوا اور اس کی لاش یا برد کر دی گئی، تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا، چاند اور ستارے کرۂ ارض کی راتوں کو روشن رکھیں گے، موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ پائندہ رہے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ طارق بن زیاد کہاں ہے۔ خلیفہ نے دونوں کو دمشق بلایا تھا۔ موسیٰ کو طارق کے متعلق سوچ سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جوان ساز سپہ سالار فاتح اندلس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا اور وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پڑا موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ موسیٰ بن نصیر کو جس ذلت اور رسوائی میں پھینکا گیا تھا وہ بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا۔ غم سے نڈھال، ضعیف العمر، ذلت و مشقت سے حد کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جس دن شمالی افریقہ کی چھوٹی سی ایک ریاست سویتا کا گورنر جو لین اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر تمجا میں تھا۔ موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا۔ وہ مرد میدان تھا، سپہ سالار تھا اور شہری امور کا بہترین منتظم تھا۔ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھا تھا، شہر شہر قریہ قریہ گھومتا پھرتا اور سلطنت کے احوال کوائف کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک مسئلہ اسے کبھی کبھی پریشان کر دیا کرتا تھا اور اسے وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھا کرتا تھا۔ یہ تھی بربر قوم۔ بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے، لڑاکے، خونخوار اور نڈر۔ ان کی تاریخ جنگ و جدال اور خون ریزی کی بڑی لمبی داستان ہے۔ متعدد قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں لیکن اپنی فوجیں کٹوا گئیں۔ اگر کسی نے انہیں مفتو کیا بھی تو ان پر انتہائی مختصر عرصہ حکومت کی جا سکی۔ بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتح حکمرانوں کو بھگا جانے پر مجبور کر دیا۔ روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ عثمانوی گوت آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسی شکست کھا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرح گوتھوں نے بھی پھر کبھی ان کے کسی علاقے کا رخ نہ کیا۔ بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے دی۔ شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی، اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا۔ پہلے پہل ان پر جو امیر مقرر ہوئے وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگی قوت سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ بربر خود سر اور سرکش قوم تھی۔ اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا۔ بربروں نے مسلمان کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اور غلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی، رتبے اور عہدے دی اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی معاشرے میں جذب کرنا شروع کر دیا۔ مشکل یہ تھی بربر عرب کے بدوؤں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، ہر قبیلہ آزاد تھا، اس لیے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے۔ تاہم امیر کے بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا۔ اس نے آتے ہی بربروں کو ایک الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی۔ موسیٰ تمام قبیلوں تک خود گیا اور عملی طور پر اسلام کی تعلیمات متعارف کرائیں۔ جہاں طاقت استعمال کرنا پڑی وہاں طاقت استعمال کی، لیکن زیادہ تر پیار و محبت کا حربہ استعمال کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں شاید ہی کوئی بربر ایسا رہ گیا ہو جو مسلمان نہ ہو گیا ہو۔ امیر موسیٰ بن نصیر نے
بربر فوج کو عرب فوج کی طرح منظم کر دیا۔ بربر جنگجو تو تھے لیکن فن حرب و ضرب اور میدانی جنگ کے نظم و نسق سے واقف نہ تھے۔ وہ قتل و غارت اور دشمن کو بستیوں کو تباہ کرنے کے عادی تھے۔ موسیٰ نے انہیں ٹریننگ دے کر جنگی ڈسپلن کا اور کمانڈر کے احکام کے مطابق لڑنے کا پابند کر دیا۔ یہ کارنامہ موسیٰ بن نصیر کا تھا۔ اس نے بربروں کو تمام قبیلوں کو ایک قوم بنا دیا، لیکن ہر قبیلے کے سردار کی سرداری قائم رہنے دی۔ جذبے کی لحاظ سے وہ عربوں کے ہم پلہ ہو گئے۔ ایک روز جب موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں مقیم تھا، اسے اطلاع دی گئی کہ سویستا کا گورنر جولین اسے ملنے آیا ہے۔ جولین موسیٰ نے حیرتگی کے عالم میں پوچھا، اس عیسائی حکمران کو مجھ سے ملنے کی کیا سوجی ہے؟ اس کے ساتھ چند اور آدمی ہیں۔ اطلاع دینے والے نے جواب دیا، وہ شاہی خاندان کے آدمی یا اعلیٰ حکام محروم ہوتے ہیں، وہ کچھ تحفے بھی لائے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یقین نہیں آتا۔ موسیٰ نے کہا، کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوئی اور جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے وہ اچانک ہمارا دوست بن گیا ہے؟ نہیں، وہ شاید صلح کی پیشکش کرنے نہیں آیا ہوگا۔ میں یہ پیشکش قبول نہیں کروں گا۔ امیر محترم، امیر موسیٰ کے ایک حاکم نے کہا، وہ اتنی دور سے آیا ہے، اسے ملاقات کا موقع دے دیں۔ سویستا ایک بڑے شہر کے برابر ریاست تھی جو جبل طارق کے بالمقام بحیرہ روم کے افریقی ساحل پر واقع تھی۔ اسے یورپ کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ سویستا اور جبل طارق کے درمیان جو سمندر حائل تھا اس کی چوڑائی 12 میل تھی۔ سویستا اندلس کے بادشاہ رڈراک کی زیر نگین تھا۔ شاہ رڈراک نے اپنی کچھ فوج سویستا کے حکمران جولین کو دے رکھی تھی اور جولین کی اپنی بھی فوج تھی۔ جولین کو چونکہ اندلس جیسے طاقتور ملک کی پشت پناہی اور مدد حاصل تھی، اس لیے جولین اپنے ارد گرد کے علاقوں پر فوج کی طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا۔ امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر نے اس کی سرکوبی کے لیے کئی بار فوج بھیجی۔ اس طرح موسیٰ اور جولین کی فوجوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہوئی۔ 2-3 بار امیر موسیٰ نے سویستا پر باقاعدہ حملہ کرایا، لیکن سویستا کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اسے بجا طور پر ناقابل تسخیر کہا جا سکتا تھا۔ جولین کی فوج کو قلعے میں ہی روکے رکھنے کے لیے موسیٰ نے سویستا کے ارد گرد بربر فوج بٹھا رکھی تھی، اور موسیٰ نے اس ارادے کا اظہار بھی کیا تھا کہ وہ جولین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے سویستا پر بھرپور حملے کرے گا اور محاصرے کو طول دے کر قلعہ کی فوج اور دیگر لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مجبور کر کے جولین سے ہاتھ دلوائے گا۔ اس صورت میں خطرہ یہ تھا کہ اندلس کے شاہ رڈراک کی فوج کا، جس کی تعداد 2 لاکھ کی بھی ہو سکتی تھی، جولین کی مدد کو آنے کا امکان تھا۔ موسیٰ نے دوبارہ جولین کو اپنے ایلچی کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا کہ وہ امن سے رہے اور امن سے رہنے دے، ورنہ اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جولین نے ان دونوں پیغاموں کے جو جواب دیے تھے ان میں حقارت اور روعنت کی جھلک نمایاں تھی۔ اے سلطنت اسلامیہ کے امیر، جولین نے دونوں بار اپنے جوابی پیغام میں کہا تھا، سویستا کو محاصرہ میں لینے سے پہلے اندلس کی فوج کا حساب کر لینا تاکہ بعد کے پچھتاوے سے محفوظ رہو۔ وہ خود اور سرکش دشمن موسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ موسیٰ نے اشارہ کیا کہ اسے اندر لے آؤ۔ شاہانہ لباس میں ملبوس جولین شاہانہ چال چلتا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں موسیٰ اپنے 2-3 مشیروں اور 1-2 سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جولین کو دیکھ کر وہ اٹھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے آگے کو پھیلے ہوئے تھے۔ جولین نے اپنی زبان میں کچھ کہا۔ کاؤنٹ جولین والی سویستا کہتے ہیں، جولین کے ترجمان نے بربر زبان میں کہا، میں امن و امان سے آیا ہوں، امن و امان سے رخصت ہوں گا، دوستی کا پیغام لایا ہوں اور دوستی کا مشورہ لے کر آیا ہوں۔ ہمارے گھر میں کوئی بدترین دشمن آ جائے تو اسے بھی ہم دوست سمجھتے ہیں۔ موسیٰ بن نصیر نے جولین سے بغل گیر ہوتے ہوئے اور پھر اسے اپنے ایک بازو کے گھیرے میں لے کر کرسی کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، آپ کے دل میں خواہ کوئی بھی خطرناک ارادہ ہی کیوں نہ ہو، ہم آپ کو دوست سمجھیں گے۔ ترجمان دونوں کی باتیں بربر زبان میں ایک دوسرے کو سنا رہا تھا۔ جولین کے ساتھ وہ چاق و چوبند محافظ زرق برق لباس میں مربوط سنہری انیوں والی برچیاں سلیقے سے اٹھائے ہوئے تھے۔ دونوں بت بنے دروازے کے ساتھ اندر کی طرف کھڑے تھے۔ جولین نے انہیں سر سے اشارہ کیا۔ دونوں مشینی آدمیوں کی طرح جھکے، سیدھے ہوئے اور الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے۔ انہوں نے دروازہ بند نہ کیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے 2 سیاہ فام آدمی جن کے سروں پر سفید ٹوپیاں اور کمرے کے گرد چمکتے ہوئے کپڑے کی تہہ بند تھے، ایک باکس دائیں اور بائیں سے پکڑے ہوئے اندر آئے اور باکس موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ کر ڈھکنا کھول دیا۔ دونوں کا موسیٰ کے آگے 2 زانو ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ سجدے سے اٹھے اور
جھکتے ہوئے الٹے قدم چلتے باہر چلے گئے۔ فوراً ہی ایسے دو اور حبشی ایسا ہی باکس اٹھائے دروازے میں داخل ہوئے۔ امیر سویستا موسیٰ بن نصیر نے کہا، اپنے ان آدمیوں سے کہہ دو میرے آگے سجدہ نہ کریں اور جھکیں بھی نہیں۔ امیر سلطنت اسلامیہ جولین نے کہا، یہ غلام ہیں، شاہی خاندان کے افراد نہیں، انہیں سجدہ کرنے سے مت روکو۔ ہم سب غلام ہیں امیر جولین، موسیٰ نے کہا، ہم سب ایک بادشاہ کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ ان آداب کی پابندی آپ اپنے دربار میں کریں، ہم سب اس وقت اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کو کبھی اکٹھے نماز پڑھتے نہیں دیکھا؟ موسیٰ نے پوچھا۔ دیکھا تھا امیر افریقہ جولین نے کہا، جب آپ کی فوج نے سویستا کا محاصرہ کیا تھا تو ایک شام قلعے کی دیوار پر جا کر میں نے آپ کی فوج کو ایک آدمی کے پیچھے صف در صف نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ کیا آپ نے کچھ محسوس کیا تھا؟ موسیٰ نے کہا، سالار اور سپاہی، اعلیٰ و ادنیٰ، سفید اور سیاہ، حاکم اور محکوم اکٹھے کھڑے تھے۔ وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ حاکم اگلی صف میں ماتحت پچھلی صف میں کھڑے ہوتے۔ اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی امتیاز نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر سب ایک ہو جاتے ہیں۔ انسان کا انسان کے آگے جھکنا اور سجدہ کرنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ 3 باکس اندر لائے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کے منع کرنے کے باوجود باکس لانے والے غلام جھکتے بھی رہے، سجدے بھی کرتے رہے، اور جولین کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی مسکراتا رہا۔ یہ بیش قیمت تحفے تھے جو جولین اپنے ساتھ لایا تھا، اور امیر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے لیے گھوڑا لایا ہوں۔ جولین نے کہا، باہر کھڑا ہے، یہ اندلسی نسل کا جنگی گھوڑا ہے، دوڑتا نہیں اڑتا ہے، صرف شہسوار کو اپنی پیٹھ پر قبول کرتا ہے۔ جہاں لگام کھینچو اسی قدم پر رک جاتا ہے۔ کئی میدان لڑا ہے، شاہی استبل کا بادشاہ ہے۔ میں اپنی طرف سے اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا، اور کیا اب آپ اپنے آنے کا مقصد بیان کریں گے؟ 3 مسند مورخوں، سٹینلین پول، پروفیسر ڈوزی اور سسٹر لنگ مائیکل نے موسیٰ بن نصیر اور جولین کی اس ملاقات کا تفصیلی تذکرہ لکھا ہے۔ امیر افریقہ و مصر جولین نے کہا، میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں، لیکن یہ تحفہ آپ کو خود آگے بڑھ کر حاصل کرنا ہوگا۔ میں ساتھ رہوں گا۔ راستے میں سیاہ سمندر حائل ہے، میں اپنی کشتی اور اپنے رہنما ساتھ بھیجوں گا۔ صرف اللہ جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں مخفی ہے۔ موسیٰ نے کہا، ایک تو آپ کی آمد ہی میری دانست بالا ہے۔ آپ جس تحفے کا ذکر کر رہے ہیں اور جس انداز سے کر رہے ہیں وہ میں سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ کیا آپ اپنا مقصد اور منشا ایسے صاف الفاظ میں بیان کریں گے کہ جو مجھے جیسے کا مکل آدمی کے پلے پڑ جائے؟ اس تحفے کا نام اندلس ہے، جولین نے کہا۔ اندلس جو ایک ملک ہے اور جس سے آپ ناواقف نہیں، آپ اس ملک کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے فرانس ہے، اندلس میں اپنی علمداری مستحکم کر کے آپ فرانس کو تحریک کر سکتے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ کے ساتھ آپ کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ موسیٰ بن نصیر نے پوچھا، اور ہم اپنے ہم قوم اور ہم مذہب شاہ ریڈرک سے آپ کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں شاہ ریڈرک کا باجدار ہوں؟ جولین نے کہا، اس نے مجھے آپ کے راستے میں حائل کر رکھا ہے۔ اسے خدشہ لگا رہتا ہے کہ عرب کے مسلمان اتنی بڑی جنگی طاقت بن گئے ہیں کہ انہوں نے رومیوں اور فارسیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے اور وہ افریقہ کے شمالی ساحل تک آ گئے ہیں۔ بربر قبائل کو بھی مسلمانوں نے اسلام میں داخل کر کے انہیں فوج کی صورت میں منظم کر دیا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ اب مسلمان اندلس کے راستے یورپ میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ اندلس اور ہمارے درمیان آزاد رہنا چاہتے ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا۔ یہ بات کی بات ہے، جولین نے جواب دیا، پہلے میری بات پوری سن لیں اور میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اندلس پر فوج کشی کر کے اس خوبصورت اور زرخیز ملک کو اپنی وسیع سلطنت میں شامل کر لیں؟ نہیں، موسیٰ نے جواب دیا، میرے پاس اتنی فوج نہیں کہ نہ مجھے اتنی کمک مل سکتی ہے اندلس کی اتنی بڑی فوج پر حملہ کروں۔ موسیٰ بن نصیر نے جھوٹ بولا تھا، اس نے متعدد بار سمندر پار کر کے اندلس پر چڑھائی کے منصوبے بنائے تھے۔ اس نے اپنے سالاروں کے ساتھ بھی بات کی تھی اور وہ خلیفہ کو قائل کرنا چاہتا تھا کہ اسے اندلس پر حملے کی اجازت دے دے۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، وہ ہمیشہ بیرونی ملکوں پر حملوں کے حق میں رہتا تھا۔ محمد بن قاسم کو اسی نے ہندوستان پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ موسیٰ اپنی ایک کمزوری کو پیش نظر رکھتا تھا، وہ یہ تھی کہ عربوں کو ابھی سحری لڑائی کا تجربہ نہیں ہوا۔ جہاز رانی میں تو عرب خصوصی مہارت رکھتے تھے، لیکن بحری لڑائی کے کچھ داؤ پیچ تھے جن سے عرب ابھی واقف نہیں ہوئے تھے۔ اندلس اور افریقہ کے درمیان سمندر حائل تھا۔ اندلس پر حملے کی صورت میں اندلس کی جنگی جہازوں نے سمندر میں روک سکتے تھے، مگر مسلمان سمندر میں لڑنے کے قابل نہیں تھے۔ جولین کو موسیٰ نے جواب دیا کہ اس نے اندلس پر حملے کی کبھی نہیں سوچی۔
اسے شک ہو گیا کہ جولین یہ بھید لینے آیا ہے کہ اندلس کے متعلق مسلمانوں کے عزائم کیا ہیں۔ اسے یہ شک بھی ہوا کہ جولین یہ جائزہ بھی لینے آیا ہے کہ مسلمان اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں تو ان پر حملہ کر کے انہیں افریقہ اور مصر سے بے دخل کر دیا جائے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، جولین نے کہا، کہ اندلس قدرت کا ایک شاہکار ملک ہے۔ ہر طرف سبزہ اور لہلہاتے کھیت، درخت اتنے زیادہ اور اتنے خوشنما کہ مردے بھی دیکھے تو سانس لینے لگے۔ اندلس دریاؤں اور ندیوں کی سرزمین ہے۔ یہ سبز پوش پہاڑوں اور روح افزا آبادیوں کا ملک ہے۔ وہاں کی زمین سونا اگلتی ہے۔ اس زمین میں خزانے دفن ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے تو عرب کے ریگزاروں اور افریقہ کے سنگلاخ زمین کی طرف رخ نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگ حسین ہیں۔ وہاں کی عورتوں کا حسن مسحور کر دیتا ہے۔ آپ نے جنگ کی باتیں سنی ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، معلوم نہیں کسے ملتی ہے کسے نہیں ملتی۔ اندلس میں آپ جائیں تو پکار اٹھیں گے، یہی وہ جنت ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ امیر افریقہ، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندلس کا دروازہ میرے اختیار میں ہے، میں کھول دوں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جولین نے اندلس کے قدرتی حسن اور زرخیزی وغیرہ کو ایسے دل نشین الفاظ اور انداز سے بیان کیا کہ موسیٰ بن نصیر پر سحر طاری ہو گیا۔ لیکن وہ معمر اور تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ عیسائی اور یہودیوں کی سحر انگیزی اور دلکش فریبی کاری سے واقف تھا۔ اس نے اشارہ کیا، سب آدمی اس کے اپنے اور جولین کے باہر چلے گئے۔ کمرے میں موسیٰ اور جولین رہ گئے اور ترجمان بھی وہاں موجود رہا۔